اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ محترم سامعین اور سامعات، دنیا میں بے شمار علوم ہیں، ایسے ایسے راز ہیں، ایسے ایسے علم ہیں، انفارمیشن ہے، تجارتی راز ہیں۔ ایک آدمی کی دکان بہت اچھی جا رہی ہے، ایک آدمی کی پروڈکٹ بہت اچھی جا رہی ہے، سب کو اس بات کی پریشانی ہے آخر اس میں یہ کیا ڈالتا ہے، ہو نہ ہو اس کا انجینئر خرید لیا جائے، اس کا کوک خرید لیا جائے، اس کو زیادہ تنخواہ آفر کر کے وہ راز معلوم کر لیا جائے۔ دنیا میں میزائل بنتے ہیں، ایٹم بم بنتے ہیں، کیسے بنے، کیا طریقہ اختیار کیا گیا، بڑے بڑے جاسوس چھوڑے جاتے ہیں، معلوم ہو جائے تو لوگ بڑی بگلیں بجاتے ہیں، بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو گیا، اس بات کا راز ہاتھ میں لگ گیا۔ لیکن یاد رکھیں، ان سب علوم سے زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی علم وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، پیدا کرنے والے کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ یہ ساری کائنات کی تمام علوم سے افضل علم ہے، واجب علم ہے۔ بس اوقات جس طریقے سے دنیا پر دنیا غالب آتی جا رہی ہے تو اللہ کے علوم کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے ان کے دلوں میں، لیکن ان کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے نزدیک کم علم کی کم اہمیت کس کی ہے، زیادہ کس کی ہے۔ بات چلے گی تو رب ذوالجلال کی، یہ کائنات اس کی ہے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، رب ذوالجلال باقی رہے گا، دوبارہ اٹھائے گا، اور وہاں قیمت صرف اس علم کی ہوگی جس کی قیمت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ دیکھا جائے تو کائنات میں قیمت ہے ہی علم کی، علم کی ہی قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساری کائنات سے زیادہ کس کے ذریعے بنی؟ علم کے ذریعے۔ وحی جو آتی تھی وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو کس بنیاد پر؟ کہ یہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ جانور ہیں، ایک جانور سدھایا ہوا ہے، وہ آپ کے کہنے پر آپ کی بات مانتا ہے، اور ایک جانور ہے وہ اناڑی ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، وہ باز ہو یا کتا ہو، آپ نے اس کو سکھایا ہوا ہے، اس کی قیمت میں اور عام کتے کی قیمت میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ عام کتا جانور کسی برتن میں منہ ڈال دے تو فرمایا 7 بار دھوو، ایک بار مٹی سے اس کو مانجو، اور وہ شکاری جو آپ سے سیکھا ہوا ہے وہ انہی دانتوں کے ساتھ جانور کو پکڑ کر لاتا ہے، زخمی بھی کرتا ہے، مگر وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے علم کی ہی اہمیت ہے، اور یہ جو علم ہے ان علوم میں اشرف ترین اور افضل ترین علم رب ذوالجلال کا علم ہے، رب کے بارے میں علم ہے یا رب کا بتایا ہوا علم ہے، اور وہی علم رب ذوالجلال نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وحی کے ذریعے، تو ان کی شان بھی ساری کائنات سے بلند ہو گئی۔ وہی علم کوئی طالب علم سیکھ لیتا ہے تو وہ عالم دین بن جاتا ہے، وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہے یہ سارے علوم سے افضل علم ہے، خصوصی طور پہ جو اس کی ذات بابرکات کے بارے میں علم ہے،
وہ تو بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ علم ہے، اور یہ علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مطلب سمجھنے سے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کا معنی سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راز کھلتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی عمومی بات اللہ کے بارے میں کہ تمہارا رب ہے کہاں۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ کمپلسری سوال ہے ایمان جانچنے کے لیے۔ اگر یہ سوال ہماری عوام سے کیا جائے، میں کہتا ہوں علماء سے بھی کر لیا جائے، تو 70 سے زیادہ % لوگ فیل ہو جائیں گے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری ایک لونڈی تھی، بکریوں کو چرا رہی تھی، اس نے سستی کی، بھیڑیا بکری پکڑ کے لے گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو تھپڑ مارا کہ تو یہاں کھڑی کیا کرتی ہے جب بھیڑیا لے گئے تو۔ پھر اس کے بعد مجھے اس پہ ترس آیا، تو میں نے سوچا کہ میں نا اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا، کہتا ہے حضرت آپ چیک کر لیں، اگر یہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود ہی پوچھ لیتے تو کلمہ سنا، اور کسی کا اسلام چیک کرنا ہو تو کیا پوچھتے ہو؟ کلمہ سنا، کلمہ آتا ہے تو مسلمان ہے، کلمہ نہیں آتا تو مسلمان نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، عجیب لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ اس کا ایمان چیک کریں، اگر یہ مومنہ ہے تو میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ لڑکی تو مجھے کلمہ سنا، یا کم از کم یہ بتا کہ اللہ کتنے ہیں، ایک رب پر ایمان لاتی ہو یا مکے والوں کی طرح زیادہ رب بنائے ہوئے ہیں، ایک کی عبادت کرتی ہو یا زیادہ کی کرتی ہو۔ یہ عمومی سوال اگر ہمیں کسی کا ایمان چیک کرنا ہو تو ہم کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا وہ یہ کہ لڑکی تو یہ بتا کہ اللہ ہے کہاں۔ کہتی ہے اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں پہ بلندیوں پر ہے۔ دوسرا سوال، من انا، میرے بارے میں کیا جانتی ہو، میں کون ہوں؟ کہتی ہیں انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حکم سے فرمایا، اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، میں محمد اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 50 نمبروں کے 2 سوال ہیں، اگر پہلا سوال ہمارے معاشرے میں کیا جائے، اگر مگر نہیں، آپ جائیں جا کر کے کر لیں سوال، جن کا سکولوں سے تعلق ہے وہ طالب علموں سے کر لیں، جن کا عوام سے تعلق ہے وہ عوام سے کر لیں۔ کیا ممبر و محراب کے وارث اور کیا ان کے مقتدی، آپ کی بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کتنے نمبر ہیں ہمارے ایمانیات۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھلواڑ کیا مسلمانوں نے، ایسے ہی اس مسئلے میں بھی عقل کو داخل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے تو پھر کہاں ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، اللہ کہاں ہے؟ فرمانے لگے اللہ استوى علی العرش۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے۔
تو کہنے لگا کیسے بلند ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں سن، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ عرش پہ ہے تو ہم نے مان لیا. الاستواء معلوم والکیف مجہول، کیفیت کہ وہ کیسے ہے یہ اللہ نے نہیں بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کی. جس کام کے تقاضے عہد نبوت میں موجود ہوں اور اس کے باوجود وہ نہ بیان کیے گئے ہوں، اس کا جواب نہ دیا گیا ہو، آج ہم اگر وہ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ سوال بدعت. وہ سوال عنہ بدعہ، اللہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. پھر شاگردوں سے کہتے ہیں اس کو پکڑو اور مسجد نبوی سے باہر نکال دو. یہ تمہارے بیچ میں بیٹھ گیا نا تو اس نے انڈے بچے دے دینے شبہات کے. نعوذ باللہ، اگر اللہ عرش پہ ہے تو پھر وہ جب آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے؟ اور اگر وہ ہر بندے کے ساتھ ہے تو پھر عرش پر کیسے ہوا؟ اس طرح کی باتیں کرے گا. اس کو باہر نکال دو، تمہارا دماغ خراب کرے گا. تو عزیز بھائیوں، یاد رکھو جہان ہے مختلف. ایک وہ جہان تھا جو آپ کی پیدائش سے پہلے تھا، آپ زندہ تھے. ڈاکٹر کہتا باتیں بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، خوراک لیتا ہے. ایک وہ جہان تھا، ایک یہ جہان ہے. ایک قبر کا جہان ہے، ایک حشر کا جہان ہے. ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پیدائش سے پہلے والے جہان میں اور اس جہان میں فرق ہے. پیدا ہونے سے پہلے کو بچہ یہ جان سکتا ہے کہ اماں کس کو کہتے ہیں، ابو کیا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے، پیلا کیا ہوتا ہے، آسمان کیا ہوتی ہے، زمین کیسی ہوتی ہے، پہچان سکتا ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے، جواب اس کو مل سکتا ہے؟ نہیں. اتنا زیادہ فرق ہے اس جہان کا اور اس جہان کا. اتنا ہی زیادہ یا اس سے بھی زیادہ فرق ہے اس جہان کا اور قبر کے جہان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسع لہ فی قبرہ مد بصرہ، اس کی قبر کو، نیک آدمی کی قبر کو تا حد نگاہ کھول دیا جاتا ہے. اس جہان والا کہتا ہے وہاں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ قبر کے عذاب کو ہر جاندار محسوس کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے آپ کی سواری ڈر گئی قبر کے عذاب کی وجہ سے، لیکن آپ کو نہیں پتہ چلتا. اب دیکھو نا، آپ کے موبائل کے کارڈ میں تلاوت ہو تو آپ اس کارڈ کو اپنے کان میں ڈال لو تو آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گا. آپ کا موبائل اس کو سنائے گا، آپ نہیں سن سکتے. فرق، کان میں وہ صلاحیت نہیں، موبائل میں ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے ہیں. گھوڑے میں یہ صلاحیت ہے، وہ قبر کے عذاب کو سن سکتا ہے، آپ میں نہیں ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس جہان میں اس کو پہچان نہیں سکتے. فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اللہ کے پاس ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. اور فرمایا ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا کوئی شعور نہیں مل سکتا، تمہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ سکتی کہ شہداء قبر میں کیسے زندہ ہیں. آپ ان کی قبروں کو کھولو تو ویسے کے ویسے پڑے ہوتے ہیں. رب فرماتے ہیں وہ زندہ ہے، آپ کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، ان کی زندگی کو، ان کے جسم کو دیکھ کر آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ زندہ ہے. تو دیکھے بغیر مٹی کے نیچے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی کیا کیفیت ہے. اسی طرح کا فرق اگلے جہان کا ہے، اسی طرح کا فرق اگلے جہان کا ہے. اور تم اس جہان میں بیٹھ کر چاہو کہ اگلے جہانوں کا پتہ چل جائے، اور یہ جہان مخلوق ہیں، ان کی کیفیت آپ نہیں پہچان سکتے، تو خالق کی کیفیت کیسے پہچانو گے؟ خالق تو خالق ہے. وہ کیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر کیسے
ینزل ربنا فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات آخری تہائی حصے میں رب ذوالجلال نچلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتے ہیں کہ کون ہے جو گناہ کرنے والا مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، کون کنگلا جو مجھ سے رزق مانگنا چاہتا ہے میں اس کو رزق دے دوں۔ ہمارا ایمان ہے ایسا ہے، اور وہی رب فرماتے ہیں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم جہاں بھی تین ہوتے ہو وہاں چوتھا رب ہوتا ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ ہو تو چھٹا رب ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شارگ سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں۔ وہ کیسے آسمان پر، کیسے عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے قریب ہے اور کیسے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے۔ اللہ نے فرما دیا اپنی کیفیت تو مان لو، اللہ نے فرما دیا، اللہ نے نہیں بیان کی نہ مانو، اللہ نے جو علم اپنے بارے میں دے دیا مان لو، جو نہیں دیا اس کے بارے میں چپ ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جو فرما دیا جائے مان لے اور جو نہ فرمایا جائے اس پہ خاموشی اختیار۔ اگر وہاں بھی اٹکل پچو لگانے شروع کر دیے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہی اٹکل پچو لگائے ہیں ان فلسفیوں نے، منطقیوں نے، اہل کلام نے، متکلمین نے، کہ جناب رب ذوالجلال جو ہیں وہ جہان سے خارج ہیں یا داخل ہیں۔ دیکھیں رب ذوالجلال تو خالق ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ 6 جہت ہیں، 6 سمتیں ہیں، یہ تو مخلوق ہیں۔ سمتیں تو مخلوق ہوتی ہیں، اور رب خالق ہے، تو جب تم کہو گے وہ کسی سمت میں ہے تو پھر اس کا مطلب خالق مخلوق میں چلا گیا، نعوذ باللہ، تو یہ تو ہم نہیں مانتے۔ لہذا اب رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ الرحمن علی العرش، وہ عرش پہ ہے۔ انہوں نے عقل ڈال دی بیچ میں، کہا کہ دیکھو عقل کہتی ہے کہ اس کو کسی طرف بھی نہ مانا جائے، تو قرآن کو پیچھے کر دیا، عقل کو آگے کر دیا۔ لہذا وہ کہتے ہیں اللہ نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے۔ اللہ کہیں نہیں۔ پہلے عقیدہ بنایا کہ اللہ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، ہر جائی ہے، ہر جگہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا جہاں گٹر ہیں، جہاں گندے نالے وہاں بھی چپ۔ پھر عقیدہ بنایا اس کے ریاکشن میں کہ اللہ کہیں نہیں، اللہ لا مکان ہے۔ لا مکان کا معنی کہیں نہیں۔ لا مکان سے صدا ہوئی سوئے آسماں، پھر چلے نبی بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ۔ لا مکان کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، تم نے تو انکار ہی کر دیا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ بند گلی میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی بتائی ہوئی باتوں کے بیچ میں اپنی عقل کو ڈال دیا، اپنے بڑوں کی عقل کو ڈال دیا۔ اسی طرح وہ میں نے بتایا تھا آپ کو وحدت الوجود کا عقیدہ، کہ جو مخلوق ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی صفات کے مظہر ہیں، لہذا جو بندہ ہے وہ رب ہے، نعوذ باللہ، اور رب ہے وہ بندہ ہے، نعوذ باللہ۔ خالق مخلوق 2 چیزیں نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ وحدت الوجود یعنی جو وجود ہے وہ ایک یونٹ ہے، 2 نہیں۔ خالق و مخلوق الگ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب کب ہوا؟ جب عقیدہ کتاب و سنت سے سیکھنے کی بجائے عقل سے سیکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ۔ اللہ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا اس رب کے بارے میں تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پہ ہے؟ اس رب کے بارے میں بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پہ ہے کہ تمہیں زمین میں نہ دنسا دے؟
اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. قیامت والے دن اللہ کا عرش 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے. اوپر اوپر ہونا ثابت ہو گیا. آیات کی تعویل کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کا کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. ماننا بھی نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے اور اس کا جواب بھی کوئی نہیں ہمارے پاس. رب ذوالجلال فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. نازل وہ کرتا ہے جو اوپر ہو. آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا, ہم نے قرآن نازل کیا. فرمایا ینزل ربنا فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. رب ذوالجلال ہر رات کے آخری تہائی حصے میں نزول فرماتا ہے. نزول وہ فرماتا ہے جو اوپر ہو. فرشتوں کے بارے میں اللہ فرماتے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ کی طرف فرشتے اور جبریل امین چڑھتے ہیں. تعرج عروج سے ہے, اس معنی چڑھتے ہیں. اللہ کی طرف چڑھتے ہیں, اس کا مطلب اللہ اوپر ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج ہوئی تو آپ نیچے گئے, دائیں گئے, بائیں گئے, آگے گئے, پیچھے گئے, کدھر گئے؟ اوپر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملنے کہاں گئے؟ اوپر گئے. صاف صاف حدیث ہے کہ مجھے پہلے آسمان پر لے جایا گیا, اجازت مانگی گئی, دروازہ کھلا, پھر میں دوسرے پہ گیا, اجازت مانگی گئی, دروازہ کھلا, پھر میں تیسرے پر گیا. آسمان سالڈ چیز ہے, اس کے دروازے ہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ کے آسمان کے دروازے ہیں, سالڈ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان چیختا ہے. جیسے کسی تختے پر زیادہ لوگ چڑھ جائیں تو تختے کی آوازیں آتی ہیں, ایسے آسمان سے آوازیں آتی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آسمان پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. سالڈ چیز ہے. آپ اوپر گئے ہیں, رب ذوالجلال کو ملنے معراج پر اوپر گئے ہیں. اور مولوی صاحب کیا کہتا ہے, لامکاں سے صدا ہوئی سوئے آسماں پھر چلے نبی. لو, یعنی اپنا عقیدہ نہیں بدلنا, وہ لامکاں ہی رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ملنے کے لیے سوئے آسمان گئے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتے کلمات طیبات کو اور نیک اعمال کو لے کر چڑھتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اور سبح اسم ربک الاعلی, اپنے رب کی تسبیح بیان کر جو سب سے بلند ہے, جو سب سے بلند ہے. اور نماز میں کیا پڑھتے ہو سجدے میں؟ سبح اسم ربک الاعلی, سبحان ربی میرا رب اعلیٰ ہے, بلند ہے. اللہ اکبر. اور اس لونڈی نے کیا جواب دیا؟ اللہ آسمانوں پر ہے. آپ نے اس کے جواب کو درست قرار دیا. تو بھائیو, عقیدہ بھی کتاب و سنت سے ہی لینا ہے اور عمل بھی کتاب و سنت سے ہی سیکھنا ہے, عقل سے نہیں. جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے ایمان کا دائرہ شروع ہوتا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے نہیں, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں. عقل تو تقاضا کرتی ہے کہ مانو تب جب دیکھو, ملاقات ہوئی ہو, بات ہوئی ہو, مصافحہ ہوا ہو تو مانو. جن سے آپ ملے نہیں, جن سے بات نہیں ہوئی, آپ کیسے مانتے ہو کہ ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں؟
یہ ایمان کی آنکھ سے مانتے ہیں، عقل سے نہیں مانتے۔ تمام ایمانیات ان کا تعلق عقل سے نہیں، ایمان سے ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر جنت جانے تک کے تمام احوال، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ الٹے آدمی عمالہ دیا جائے گا تو سیدھے آدمی پکڑ لو کیا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو عزیز بھائیوں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو مجھ سے کام تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر نہیں مانتا تھا، تو میں نے اس کا کام نہیں کیا، پھر آیا پھر نہیں کیا، پھر آیا پھر نہیں کیا، تو ایک دن وہ غصے میں آیا تو آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈا سانس لیا اس نے۔ تو میں نے کہا اوپر کیا دیکھتے ہو، اوپر کون ہے؟ تیرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ اوپر نہیں، تو اوپر کیوں دیکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنا عقیدہ درست کر لیا کہ یہ تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں الا هل بلغت، لوگو میں نے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ کہنے لگے جی آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تو پھر جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جانا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی عقیدہ تمام انبیاء کا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ فرعون کہنے لگا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور میرے وزیر حامان بھٹا لگا، بھٹا، اور اس میں اینٹیں پکا، اور پکا کر کے ایک بڑی اونچی بلڈنگ بنا، اور اس پر چڑھ کر میں دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے بھی یا نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہی ہے کہ رب اوپر ہے، اوپر جا کر میں دیکھتا ہوں کہ رب ہے یا نہیں۔ یہ قرآن کی آیات ہیں بھائیو۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے سامنے اس طرح کا ایک آدمی آیا جو رب کو اوپر نہیں مانتا تھا، تو فرمانے لگے یہ بتا کہ جب کائنات موجود نہیں تھی، یہ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے رب بھی تھا، جب کائنات ختم ہو جائے گی تو رب بھی ہوگا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو جب کائنات نہیں تھی، مخلوق نہیں تھی، صرف خالق تھا، تو اس نے کائنات کو بنایا، تو کیا وہ کائنات کے اندر داخل ہو گیا؟ کہتا ہے مخلوق میں تو نہیں داخل ہوا۔ تو کہا پھر نہیں داخل ہوا تو پھر ان سے بلند ہوا نا، ان سے بلند ہوا۔ مخلوق میں نہیں ہے تو ان سے الگ ہوا، ان سے بلند ہوا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے نزدیک یہ مسئلہ بہت بڑا اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اسلام ہی ہمارے نزدیک مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ہمارا مسئلہ نہیں رہا، ایمانیات ہمارا مسئلہ نہیں رہا، اس لیے یہ مسئلہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ جب دنیا اسلام کی طرف تھی تو اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اللہ کہاں ہے۔ فلسفی منطقی، علم الکلام، علم الجدل، یہ ایک طرف، کوئی کہتا اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا اللہ کہیں نہیں ہے، کوئی کہتا اللہ دلوں میں گھسا ہوا ہے نعوذ باللہ۔ اور جو کتاب و سنت کا عقیدہ ہے، جو رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر ہے، آسمان پر ہے، عرش پر ہے۔ آسمان کا معنی بلندی پر ہے، عرش پر ہے، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، ہم نے مان لیا فرماتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں تم سب کے ساتھ ہوں، ہم نے مان لیا وہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ تول تول کر، سوچ سوچ کر وہ الفاظ جو رب نے بیان کیے ہیں وہ ہم نے مان لیے، اوپر اضافہ نہیں کرنا،
اچھا جب اتنے بندے ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ رب ہے، تو پھر ہر جگہ ہی ہوا نا؟ کیوں ہر جگہ ہوا؟ کس نے کہا ہر جگہ ہوا؟ رب نے تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم نے مان لیا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے نہیں بتایا اس نے نہیں بتایا میں کس لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے ہم نے نہیں پوچھا کہ تم کس حساب سے ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ اللہ آسمان نزول دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش بری پہ ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے۔ ہمیں اس نے نہیں وضاحت نہیں کی، نہ ہم نے پوچھنی ہے، بس جو وہ فرما دے اتنا ہم نے مان لینا ہے، اس کے آگے کیا سرائیاں نہیں کرنی۔ یہ نظریہ کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہو، اللہ ناظر تو ہے، ساری کائنات کو دیکھتا ہے، مگر حاضر ہے ہر جگہ پر، یہ عقیدہ ادھر جا کر جوڑتا ہے جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے۔ یہ ایسی اصطلاحات ہیں جو ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہیں، اور یہ ہمارے رب سے متعلق باتیں ہیں، بنیادی باتیں ہیں۔ اپنی اولادوں کو سکھایا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھا کرو رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، شروع سے ہی ان کے عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جاننا شروع کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرواؤ، اس کا مطلب یاد کرواؤ، اور یہ چھوٹے چھوٹے سوال عقیدے کے، شرک سے بچنے کے، توحید کو اپنانے کے، یہ اپنی بچوں کی اس بات پہ تربیت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے بچے ہماری ذمہ داری میں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں رب ذوالجلال پوچھے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب کے سب تم نگران ہو، اور تمہیں اپنی نگرانی میں جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق دے۔ آپ اگر کوئی تفسیر دیکھنا چاہیں کہ یہ اس مفسر کا عقیدہ کیسا ہے، تو آپ آیات صفات نکال کر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں جو جو باتیں بتائے ہم مانتے ہیں، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ رب نے نہیں بتائی۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میرے 2 ہاتھ ہیں۔ اے آدم اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے 2 ہاتھوں سے بنایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ بابرکت ذو الجلال والاکرام کا وہ باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک کو منکشف کرے گا اور 2 لوگ ان کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ یہ سب عقائد کی باتیں ہیں، قرآن حکیم کی باتیں ہیں، صحیح بخاری مسلم کی باتیں ہیں۔ ان سب کے ان آیات کو دیکھو، اگر انہوں نے معنی بدلے ہوئے تو سمجھو کہ یہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کے معنی درست لکھے ہوئے سمجھو کہ تفسیر اور ایمانہ درست۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اس کا ترجمہ کرے گا جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے۔ ہاتھ نہیں لکھے گا کیونکہ وہ ہاتھ نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا لفظ ہم مانتے ہیں ید، مگر ہم ہاتھ مانا نہیں کریں گے۔ وہ تعویل کرے گا، اس کے معنی کو تبدیل کرے گا۔ تو بھائیوں، ایک سے ایک پریشانیاں ہیں، ایک سے ایک گندے عقائد ہیں، ایک سے ایک قرآن حکیم کے غلط معانی ہیں۔ جو جو باتیں رب نے اپنی ذات کے بارے میں بیان کی ہم ان کو ایز اٹ از مانتے ہیں۔ اور کیسی کیفیت ہے؟ میرا ہاتھ چونٹی کا ہاتھ، ہاتھی کا ہاتھ، گھوڑے کا ہاتھ برابر ہیں۔ جس نے ہاتھی نہ دیکھا ہو وہ میرا ہاتھ دیکھ کر ہاتھی کے ہاتھ کو پہچان سکتا ہے۔ جس نے میرا ہاتھ دیکھا ہے ہاتھی نہیں دیکھا، وہ میرے ہاتھ سے اندازہ لگا کے پہچان سکتا ہے کہ ہاتھی کا ہاتھ کس طرح کا ہوگا۔
تو جب مخلوق کے ہاتھ آپس میں نہیں ملتے تو تم خالق کے ہاتھ کے بارے میں اندازے لگانے نکلے ہو؟ کوئی لفظ نہ بولو، صرف یہ کہ جو رب نے اپنے بارے میں فرما دیا ہے وہ ہم مانتے ہیں، کیفیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیفیت کیسی ہے۔ یہ ہے سلامتی کا راستہ، یہ ہے بچنے کا راستہ۔ اور اگر نکلے تھوڑا ادھر ادھر تو گمراہیاں ہی گمراہیاں ہیں، اور جو لوگ اس سے ادھر ادھر نکلے، تھوڑا عقل کو ڈال دیا اس میں، تو پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے 2 ہاتھ بیان کیے ہیں، قدم بیان کیا ہے، چہرہ بیان کیا ہے، انگلیاں بیان کی ہیں۔ اللہ آسمان قیامت والے دن ساری آسمانوں کو 1 انگلی پہ اور زمینوں کو دوسری انگلی پہ اور درختوں کو 1 انگلی پہ رکھے گا اور فرمائے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، این المتکبرون۔ تو اب اس پر کوئی اندازہ لگایا کہ پھر یہ باتیں ثابت ہیں تو پھر وہ بھی ہونی چاہیے جو نہیں ثابت۔ جو چیزیں ثابت ہیں اگر یہ ثابت ہے تو پھر جو نہیں ثابت وہ خود کر لے، بالکل جائز نہیں۔ جو کتاب و سنت میں چیزیں آ گئیں ان کو ایز اٹ از مان لو، عقل نہ دوڑاؤ۔ یہ فقہی مسائل نہیں ہیں، یہ عقیدہ ہے اور یہ ایمان بالغیب کی باتیں ہیں۔ جو کچھ آ گیا مان لو، جو نہیں آیا نہ اس کا انکار کرو نہ اقرار کرو، اس پہ توقف اور خاموشی اختیار کرو۔ یہ سلامتی کا راستہ ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راز کھلتے ہیں، اللہ کا تعارف بڑھتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں جاگزی ہوتی ہے اور اس سے پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔